امام اعظم تو حضور ہیں، آپ امام حنیفہ رحمہ اللہ کو کیوں کہتے ہو؟ انا للہ خدا کے بندے، کہاں نبی اعظم، رسول اعظم، پیغمبر اعظم، اور کہاں امام اعظم؟ شرم کریں، آپ پیغمبر کو امام اعظم کے درجے پہ لے کر آ گئے ہیں یار۔ ایک نبی اعظم، رسول اعظم اور پیغمبر اعظم کو امام اعظم والی بات کرو، شرم کرنی چاہیے ایسے سوال کرنے والے کو۔ عجیب یہ غیر مغلدوں کا ہمارے سر پہ سوال ہے۔ امام اعظم کا معنی صحابہ کے شاگردوں میں بڑا امام کون ہے؟ حضور تو صحابہ نہیں، پوری کائنات کے استاذ ہیں، صرف صحابہ نہیں، پوری کائنات کے بڑے ہیں۔ بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر، تو آپ حضور کو امام اعظم، حضور رسول اعظم ہے، پیغمبر اعظم ہے، نبی اعظم ہے، امام الانبیاء ہے۔ اور میرے دوستو، اگر اعظم کے لفظ سے چڑ ہے تو پھر صدیق اکبر بھی حضور کو کہو سب سے بڑا سچا، ابو بکر کو کیوں کہتے ہو؟ صحابہ میں سب سے بڑا سچا ابو بکر، صحابہ کے شاگردوں میں سب سے بڑا امام اعظم ابو حنیفہ۔ پھر یہی بات بنی تو قائد اعظم کو آپ قائد اعظم نہیں کہو گے، پھر قائد اعظم تو بھی حضور ہے۔ لیکن میں حیران ہوں ان بندوں پہ، انہیں سعودیہ سے ریال ملتے ہیں نا تو وہاں کے مفتی کو مفتی اعظم مانتے ہیں، ادھر کے مفتی کو مفتی اعظم مانے تو بالکل ٹھیک ہے، کیوں ریال مل رہے ہیں بھائی، معیشت کا مسئلہ ہے، پیٹ کا مسئلہ ہے بھائی، تو بھائی ان کو مفتی اعظم آپ کہیں اور امام ابو حنیفہ صحابہ کے شاگرد کو امام اعظم کہیں تو ان کو تیوڑی چڑھ جاتی ہے۔ مولانا جتنے سوال ہیں مجھے اکٹھے دے دے۔ جنازے کے بعد دعا مانگی جائے تو حرج کیا ہے؟ مولا علی قاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا جب جنازہ تیار ہو جائے تو پھر دیر نہ کرو، اب آپ دعا میں لگ جاؤ گے تو حرج آئے گا، حضور کے فرمان میں تاخیر ہوگی، اس لیے قبر پہ جا کے مانگو کہ حضور نے سلام جنازہ کے بعد دعا نہیں مانگی، قبر پہ مانگی۔ اگر کوئی کہتا ہے سلام جنازہ کے بعد حضور نے دعا مانگی ہے، وہ ہمیں حضور کے لفظ دکھا دے، میری طرف سے انعام بھی لے لے اور میں اس کی بات ماننے کے لیے تیار بھی ہوں۔ انعام میں مشہور ہے، بہت اچھا انعام دیا کرتا ہوں، لیکن چلو میں ویسے انعام کی بات کرتا ہوں، ہم انعام دے دیں گے، آپ ہمیں دکھا دیں کہ حضور نے نماز جنازہ کے سلام کے بعد کون سے لفظوں کے ساتھ دعا مانگی، لفظ بتا دیں، اور حضور سے لفظ تو ثابت ہے، آپ دکھا دیں وہ کون سی دعا ہے۔ بیان کرتے ہیں عوام کے اندر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازہ پڑھایا تو عمر آ گئے، کہنے کہ یا رسول اللہ مجھے دعا کے اندر شریک کر لیں۔ اس میں لکھا ہوا ہے سلام کے بعد والی دعا، دعا سے ہو سکتا ہے یہی مراد ہو، قبر والی تو ٹھیک ہے، قبر میں دعا بھی جنازہ پڑھانے کے بعد ہوتی ہے، قبر والی دعا جنازہ پڑھانے سے پہلے ہوتی ہے، بعد میں ہوتی ہے۔ مولانا یہ حدیث ہماری دلیل ہے، یہ جو حدیث مولانا پڑھ رہے ہیں نا یہ ابن ماجہ کی حدیث ہے کہ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا اذا صلیتم علی المیت فاخلصوا له الدعاء، کہ جب تم میت پہ نماز پڑھنے لگو، اذا صلیتم نماز پڑھ چکو نہیں، نماز پڑھنے لگو، اذا ماضی پہ آیا ہوا ہے تو پھر اس کے لیے دعا کرو اخلاص کے ساتھ۔ امام ابن ماجہ جو یہ کتاب میں حدیث لے کر آیا وہ اس کا معنی بتاتا ہے، آگے متصل لکھتا ہے کہ اس سے مراد دعا ہے اللہم اغفر لحینا و میتنا، جنازے والی۔ یہ اس حدیث سے کتاب سے حدیث لیتے ہیں، آگے مطلب نہیں لیتے جو لکھا ہوا ہے۔ اور اذا صلیتم علی المیت فاخلصوا له الدعاء پہ اگر فاذا طعمتم فانتشروا کا آپ لینا تو میں ایک سوال کرتا ہوں، اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا کا معنی کیا ہوگا؟ ایک آیت آپ نے پیش فرمائی، ایک میں پیش کر رہا ہوں، اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم، جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ یعنی نماز پڑھ چکو پھر وضو کرو، یا نماز سے پہلے وضو کرو، یا جب نماز پڑھنے کا ارادہ کرو تب وضو کرو؟ آپ اذا صلیتم کے مسئلے کو فاذا طعنتم کا جواب اذا قمتم الی الصلاۃ سے لے لیں۔ ایک آیت آپ پڑھ رہے ہیں میں پڑھ رہا ہوں، دونوں کا معنی ایک ہی کریں، نمبر ایک۔ نمبر دو، کچھ دلالت حال بھی ہوتی ہے، جو مولانا آیت پڑھ رہے ہیں فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا، یہ دلالت حال کے ساتھ دیکھیں گے کہ بات آئی کیوں تھی، وہ باتیں صحابہ نے کھانا کھانے وقت کی تھی یا کھانا کھانے کے بعد کی تھی؟ انہوں نے بعد کی تھی، اسی لیے وہ معنی بعد کا کریں گے، اور یہاں نماز پڑھتے وقت کی دعا ہے تو ادھر پڑھتے وقت کا بات کریں گے، تو دلالت حال کا قرینہ بھی تو کوئی ہوتا ہے، اس لیے اللہ کے رسول سے لفظ ثابت نہیں ہے تو لفظ پیش کریں۔ یار باتھ روم جاتے وقت کون سے لفظ ثابت ہے؟ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبث، نکلتے غفرانک الحمدللہ الذی اذھب عنا العذاب وعافانی ہے،
تو یار باتھ روم تک کے لفظ حدیث میں ثابت ہیں. اگر سلام کے فوراً بعد جنازے کے وقت دعا ہوتی تو یہ لفظ ہمیں صحابہ نہ بتاتے, تو یہ بھی دکھا دیں نا یہ کہاں سے ہے. تو اس لیے اس کے کچھ بھی نہیں ہے.